سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے یا برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچ ہو، کم لوگ بلائے جائیں، کم خرچ ہو، یعنی جس کے اندر شریعت کے حکموں کی پامالی نہ ہو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، شریعت کہتی بھی یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور دوست احباب چند ایک جو آپ کے مخصوص ہیں ان کو بلا کر آپ نکاح پڑھوائیں، تو یہ سب سے بہتر نکاح ہے۔ میرے محترم دوستو، ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جو کام ہے وہ ہے ولیمے کا۔ ہم لوگ ولیمہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہم ولیمہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ولیمہ کس لیے ہے، کیوں کیا جاتا ہے، ولیمہ کس طرح کرنا چاہیے، ولیمے کا وقت کیا ہے، اچھا ولیمہ کون سا ہے، برا ولیمہ کون سا ہے، ولیمے میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے یا جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی اس تجسس میں رہے ہی نہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو سمجھیں، ہم بھی جانیں کہ کیا بات ہے، ولیمہ کس لیے کیا جاتا ہے، یا اچھا ولیمہ کون سا ہے، یا ولیمے کا وقت کون سا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ ولیمے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے کہ ولیمہ کرو، لیکن اچھا ولیمہ کون سا ہے، ولیمہ کرنے کا وقت کیا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں شریعت نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر معمولی سا زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ دعوت ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ولیمہ کرو، چاہے وہ مختصر چھوٹا سا ہی ولیمہ کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ولیمہ کرو، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ولیمے کا وقت کون سا ہوتا ہے، کس وقت ولیمہ کرنا مناسب ہے، اور کب ولیمہ کرنا چاہیے، کس وقت ولیمہ کرنا چاہیے؟ تو یہ بات میرے محترم دوستو دھیان میں رکھیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہو جائے، میاں اور بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہو جائے، باہمی ملاقات ہو جانے کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، بعض علاقوں میں یہ رواج چل گیا ہے کہ ولیمہ پہلے کر دیتے ہیں، رخصتی بعد میں کر دیتے ہیں۔ بامر مجبوری تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ولیمے کا اصل وقت ہے وہ میاں اور بیوی کی باہمی خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کرنے کا اصل وقت ہے۔ یہ بات بڑی قابل اصلاح ہے
جو آج کل ہم میں رواج پا رہی ہے کہ ولیمہ پہلے ہو جاتا ہے رخصتی بعد میں ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رخصتی پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اچھا ولیمہ کون سا ہے؟ ولیمہ بھی تو کر رہے ہیں نا، برا ولیمہ کون سا ہے، اچھا ولیمہ کون سا ہے، یہ بھی ہمیں شریعت نے بتلایا ہے۔ اچھا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں اپنی استطاعت کے مطابق رشتہ دار، دوست، احباب، دیندار لوگ اور فقراء کو بلایا جائے، اور ان میں رشتہ داروں کا مستقل حق ہے، دوست احباب کا مستقل حق ہے، نیک متقی لوگوں کا مستقل حق ہے، اور فقراء کا بھی مستقل حق ہے۔ برا ولیمہ کون سا ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اچھا، تو برا ولیمہ کون سا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو، فقراء کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا برا ولیمہ ہے۔ اور جس میں دعوت پر جانا، یعنی کسی نے دعوت کی، آپ اس کے ہاں گئے یا کسی کو دعوت پہ بلایا، تو جس نے دعوت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایسے ہی اگر کوئی دعوت ولیمہ میں آپ کو دعوت دیتا ہے ولیمہ کے اندر، تو اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کے لیے دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہوا کرو۔ اب یہ بات ہو گئی ہماری کہ ولیمہ کرنا چاہیے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ولیمے کا وقت کیا ہے، اچھا ولیمہ کون سا ہے، برا ولیمہ کون سا ہے، ولیمے میں شرکت کیسی کرنی چاہیے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک ولیمہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بے برکت ولیمہ۔ وہ کیسے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یحییٰ بن اسید رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب انہیں کسی دعوت میں بلایا جاتا تو وہ میزبان سے پہلے ہی پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس پر کہیں گانا بجانا تو نہیں ہے۔ اگر تو وہ یہ کہتا کہ ہاں اس کے اندر موسیقی کا انتظام ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے لا دعوت ولا نعمت عین، کہ اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو یہ باعث برکت ہے اور نہ یہ باعث سکون ہے۔